الصلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا، تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے۔ قول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اب تک جو پڑھا ہے دو ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، رب سے جنگ کرنا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں، مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا۔ تو ان دو کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں بکواس ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار، کوئی بات نہیں، اس کا مسئلہ ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا، ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسیپٹ، ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسیپٹ۔ کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں، رسول پاک صحابہ اہل بیت کا دوست ہے کہ نہیں، اس کے عقیدے پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں۔ برے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے۔ کاش یہ قرآن کا پیغام آج ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا ہے۔ اچھا پھر صحبت اثر ڈالتی ہے، ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا، ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا، ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں، ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا، میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور، اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا تو بری دوستیوں سے بچیے، خدارہ بچیے، یہ ایمان لے سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے۔ مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو، یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ جان لیتا ہے، برا دوست ایمان لے لیتا ہے۔ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں یار غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، ہم تو جاتے معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں، ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو، نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا۔ اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں، کوئی بات نہیں یار، میرا دوست ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے، آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا، اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہے تم نہیں بیٹھو گے، مومنوں کی ماں کے بارے میں، ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے ہمارا دوست بن جاتا ہے؟ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے، ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام، اچھا ولی کہتے کس کو ہیں؟ دوست کو۔ کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟
میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا، یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ میں نہیں شراب پیتا، میں جوا کہاں کھیلتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، بس بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، دوست کرتے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے، کوئی نہیں بچتا۔ چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ، عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا، میں تو بڑا پکا ہوں۔ اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں، انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں، تو کہتے میں بڑا پکا ہوں، میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں تو ذرا اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، الا المتقین، متقی لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ قیامت پہ بھی کام آئیں گے، باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو، ایسے دوست کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن کام ہی نہ آئے بلکہ میرے لیے مار پڑنے کا سبب بن جائے۔ بات دو ہو گئی تو آپ کو ٹینشن شروع ہو گیا، دو دکانیں ہو گئی، ابھی تو کام شروع کیا تھا، دو دکانیں، اتنا کاروبار، نئی گاڑی بھی لے لی، حسد ہے نا، اس کی ترقی ہو رہی ہے، تمہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ حالانکہ ذرا سوچئے، بتائیے دینے والا کون ہے؟ بتائیے نا، رزق دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ حسن دینے والا کون ہے؟ نام اور عزت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی کو ترقی ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ حسد جو ہے نا اتنی بری بلا ہے کہ سامنے والا ترقی کرتا ہے، اگلا جلتا رہتا ہے، اور حسد کرنے والا علماء لکھتے ہیں براہ راست اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کسی اور پر نہیں کرتا، یہ آرگیومنٹ ہے رب پر۔ کیوں؟ وہ کہتا نہیں، مگر اس کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے نا، یا اللہ تو نے اس کو بھی پیسے دیے مجھے نہیں دیے، اس کو عزت دی مجھے نہیں دی، اس کو اولاد دی مجھے نہیں دی، اس کو شہرت دی مجھے نہیں دی، اس کو حسین بنایا مجھے نہیں بنایا۔ تو یہ وہ اعتراض ہے جو رب پر ہو رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا، بدگمانی، عجیب عجیب ذہنیت ہوتی ہے لوگوں کی، بدگمانی ہی کرتے رہیں گے، پتہ نہیں آج میرے گھر اس لیے نہیں آیا کہ بڑا پیسے والا ہو گیا ہے، بڑا مغرور ہو گیا ہے، میرا فون اس لیے نہیں اٹھایا کہ جناب اس کو اب مجھ سے بات نہیں کرنی، پہلے مطلب تھا تو روز فون کا، ہر ٹائم نیگیٹو سوچنا ہے۔ جو منفی سوچتے ہیں، اب مثال کے طور پہ آج یہاں کسی کو بلایا گیا اور وہ نہیں آیا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے کہ یار پیسے والا ہو گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، کسی اور کے گھر بلاتے تو آتا، نعت خوانی اور اجتماع تھا نا اس لیے نہیں آیا، فلم دیکھنے بلاتے تو آ جاتا، برا سوچتے لوگ، ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، کیا پازیٹیو نہیں سوچ سکتے؟ تو نیگیٹو سوچنے والا، حسد کرنے والا، اور پھر تیسرے نمبر پر، اور یہ دو سب حرام، جہنم میں لے جانے والے کا۔ حسد کتنی بری بلا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جس طرح شہد میں سرکہ ڈالنے شہد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے، آقا فرماتے اس طرح حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد کو نکالے اپنے دل سے، بدگمانی کو نکالے، یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر بندے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ جھوٹ اس قدر عام ہو گیا ہے، اس قدر، تو اب مسترد کیوں، وجہ کیا ہے بے چین رہنے کی جھوٹے کی؟ کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا پڑتا ہے، سچ سنبھالنا نہیں پڑتا، یاد رکھیے، جھوٹ بول کر آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ، اب مجھے نہیں پتا آپ جو سلائے میں بیٹھے ہیں، آپ کسی سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو مدینہ شریف میں، اب پتہ چلا وہ لیبر کا کام کرتا ہے، کہتا ہے میری تو دکان ہے، اب سچ بتانا نہیں، جھوٹ بولنا ہے۔ اچھا رہتے کہاں ہو؟ تو بھائی وہ رہتا، وہ ہو سکتا ہے کسی لیبر کیمپ میں رہتا ہو، بتایا میرا تو فلاں علاقے میں گھر ہے، مکان اپنا گھر ہے۔ اچھا پاکستان میں کیا کرتے ہو؟ میری کوٹھی ہے، کون سے شہر میں؟ تو فلاں شہر میں، کون سے علاقے میں؟ تو وابدہ ٹاؤن میں، مہنگے علاقے بتا دیے۔ اب 4-6 جھوٹ تو بول دیے۔ اچھا پڑھے لکھے کتنے ہو؟ تو بھائی میں تو گریجویشن کیا، پتہ چلا میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، سارے جھوٹ بول دیے۔ اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے گریجویشن بتائی تھی، اس کو وابدہ ٹاؤن بتایا تھا، اس کو میں نے مدینے میں بزنس بتایا تھا۔ اب یہ جب بھی پوچھے گا میں نے اس کو یہی بتانا ہے، اب وہ فائلیں سنبھالتا رہے گا، کیونکہ جھوٹ بہت سارے بولے ہوئے، اس کو یاد، جھوٹ بول کر سنبھالنا پڑتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، نیند سے اٹھاؤ کدھر رہتے ہو بتائے گا، ادھر رہتا ہوں، کیا کرتے ہو جو کرتا ہے وہی بتائے گا نا۔
سچ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ پریشان. ابھی آپ کے یہاں تو خیر نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تو بڑا چکر ہے. نوکری کرنے والے اب یہاں بھی کرتے ہو تو پتہ نہیں, لیکن یہاں شیخ مانتا ہے